اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ترجمہ دے. الحج اشہر معلومات، حج کا وقت چند معین مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جس نے فرض کر لیا ان میں حج کو، فلا رفث، تو نہیں ہے شہوت کی باتیں کرنا، ولا فسوق، اور نہ نافرمانی کرنا، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرنا حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور تم زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم مجھ سے ڈرو اے عقل والو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اس کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تحقیق کہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹیں سب لوگ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے احکام. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مانند یاد کرنے کے تمہارے اپنے باپ دادوں کو. او اشد ذکرا، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت میں بھلائی اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ لوگ ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جس نے جلدی کی 2 دنوں میں تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جس نے تاخیر کی تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر بھی، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا.
واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ آپ کو خوش لگتی ہے اس کی بات دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس کے اوپر جو اس کے دل میں ہے، یعنی اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹھ پھیر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور برباد کرے کھیتیاں اور نسل۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے ڈرو، یعنی اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ابھارتا ہے اسے تکبر گناہ پر۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، سو اسے کافی ہے جہنم۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ بیچ دیتے ہیں اپنا نفس اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آ گئیں تمہارے پاس واضح دلیلیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ بے شک اللہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سایوں میں۔ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فرشتے بھی، اور چکا دیا جائے معاملہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں سب کام۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں سب کام۔ آج کے درس کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہاں بعض لوگ حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر تو توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بسا اوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ نے یہ بتلا دیا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے۔
اور بہترین ذات راہ تقویٰ ہے، یعنی وہ ذات راہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ آگے 198 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ حج کے سفر میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اسے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے، اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، ہمیں بتایا ہے، یہی بتا رہے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یعنی اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ 199 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ یہاں اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ اور تمام انسان تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے اور حمص کہلاتے تھے، عرفات جانے کے بعد، یعنی وہ عرفات جانے کی بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ عام لوگوں کو 9ویں تاریخ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا۔
مگر قریش وغیرہ شروع ہی سے مزدلفہ میں ہوتے تھے، ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں اس آیت میں یہ بتایا ہے، جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تھے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے۔ یہ اشارہ اس رسم کی طرف ہے۔ اور بعض لوگ دعائیں مانگتے، بعض لوگ دعائیں تو مانگتے مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے اس لیے ان کی دعا صرف دنیا کی بہتری تک محدود ہوتی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ 209 نمبر آیت میں فرماتے ہیں فَإِن سَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے۔ یعنی ان دو وصفوں کو ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس کا اقتدار کامل ہے اس لیے وہ کسی وقت بھی تمہاری بدعملی کی سزا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس لیے وہی اپنی حکمت سے یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کب اور کتنی دینی ہے، کتنی سزا دینی ہے۔ لہذا اگر ایسے کافر فوری طور سے عذاب میں پکڑے نہیں جا رہے تو اس سے یہ سمجھ بیٹھنا حکامت ہے، ان کو یہ سمجھنا حماقت ہے، بیوقوفی ہے کہ وہ سزا سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، سارا معاملہ یعنی ابھی چکا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، حالانکہ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ مختلف کفار اور خاص طور پر یہود مدینہ اس قسم کے مطالبات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ یہ آیت اس قسم کے مطالبات کا جواب دے رہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ دنیا اس آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے اور کائنات میں پھیلے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس لیے اس آزمائش میں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست نظر آ جائیں تو آزمائش کیا ہوئی؟
اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب غیب کی چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آ جائیں تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب یہ کائنات ختم کر کے سزا اور جزا کا مرحلہ آ جائے گا۔ معاملہ چکانے سے یہاں یہی مراد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ درس میں یہ کوشش ہوگی کہ یعنی کہ ہم بسم اللہ کے احکام بتائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔